اس وقت پورے ہندوستان کے اندر نیوز اینکر ہو، نیوز رپورٹر ہو، گودی میڈیا ہو، ہر ایک کے گھر کا کھانا پینا، ہر ایک کے گھر کا خوراک کا انتظام صرف اور صرف اسی ٹاپک سے ہو رہا ہے کہ مسلمان وندے ماترم کیوں نہیں کرتے، وندے ماترم کیوں نہیں بولتے۔ آخر مسلمان وندے ماترم بول کر کے ہندوستان سے محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک بار کیا کہہ دیا بیان میں کہ جو لوگ ڈر کر کے گھبرا کر کے وندے ماترم بول دیتے ہیں وہ مردہ قوم کے مانند ہیں۔ ان لوگوں کو تو ایک نیا ٹاپک مل گیا اور ہفتے بھر کے خوراک کا انتظام ہو گیا، اب بیچ میں کوئی دوسری خبر چلائیں گے ہی نہیں، بھلے اس کے گھر کے بغل میں کوئی انسان بھوکا ہو، بھلے اس نیوز اینکر کے گھر کے بغل میں کوئی بھوک سے تڑپ تڑپ کر کے اپنی جان گنوا دے، لیکن ان لوگوں کو کوئی دوسرا ٹاپک نہیں ملنے والا۔ میرے عزیز دوستو، ہر طرف یہ بوال مچا ہوا ہے کہ مسلمان آخر وندے ماترم کیوں نہیں کہتا۔ تو آئیے آج اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے، آئیے اس کا آج آپ کو جواب مکمل طور پر دے دیا جائے۔ ویسے اس کا جواب کئی دفعہ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے دے دیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ان جاہلوں کو، ان احمقوں کو، ان نالائقوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ مسلمان وندے ماترم میں کیوں نہیں کہتے۔ مولانا محمود مدنی صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی جواب دیا کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے، مومن اسے کہا جاتا ہے، ایمان والا اسے کہا جاتا ہے جو ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، جو ایک ایشور کی پوجا کرتا ہے۔ اور بھلا ایک ایشور کو پوجا کرنے والا وندے ماترم کیوں پڑھے گا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ہم یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے پیارے رسول ہمارے نبی ہیں اور رسول ہیں، جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، جب ہمارا اسلام دھرم ہو چکا ہے، جب ہم مذہب اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ یہ پیشانی ہماری کسی غیر کے سامنے جھک سکتی ہے، نہ کسی غیر کی پوجا، کسی غیر کی عبادت ہم کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم وندے ماترم نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی ہمارے اوپر جبرن وندے ماترم تھوپتا ہے اور کوئی ڈر کر کے وندے ماترم پڑھ لیتا ہے تو یہ مردہ قوم ہونے کی علامت ہے۔ یہی بات تو حضرت نے فرمائی، یہی بات تو انہوں نے ڈیفائن کیا، اسی کو تو بتلایا اور سمجھایا، زندہ قوم کسے کہا جاتا ہے، مردہ قوم کسے کہا جاتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بار بار ان لوگوں کو سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سمجھ سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے، میرے سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے، اور نہ سمجھ ہے تبھی تو یہ بات بار بار سوال کرتے ہیں۔ مائک لے کر کے کہاں جائیں گے؟ ایسے مسلمان کے پاس جائیں گے جن کی داڑھی ٹوپی تو دیکھ لیتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے، نہ اس کو اردو کی نالج ہے، نہ یہ اسکولوں میں پڑھا ہوا ہے، وندے ماترم کے میننگ کے اوپر اس نے غور نہیں کیا ہے، وندے ماترم کے ترجمے کے اوپر اس نے غور نہیں کیا ہے، یہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے اس کو نہیں پتا ہے، چلو اس سے سوال پوچھتے ہیں۔ کئی جگہ گھبرا جاتے ہیں مسلمان، اس کا جواب کیا ہوگا، اور ایسے ایسے لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں۔ یقین مانو جس دن تمہارا سامنا حق بیان کرنے والے سے ہوتا ہے اس دن تمہارا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ یقین مانو جس دن تمہارا سامنا ہم جیسوں سے ہوتا ہے اس دن تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے اور تمہارا رخ الگ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف لوگ ہندو راشٹر کے نعرے لگا رہے ہیں، اس ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے ریلیاں نکال رہے ہیں، ان کو تم غلط نہیں کہتے ہو، ان کے اوپر تم غلطی کا اظہار اور ان کے اوپر تم قانونی کارروائی نہیں کرتے ہو، لیکن ایک مومن جس کو سمویدھان نے یہ کھلی آزادی دے رکھی ہے کہ اپنے مذہب کے اوپر چلے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، ایک مسلمان کو تم
پیچھے پڑ جاتے ہو، ایک مسلمان کے پیچھے پڑ جاتے ہو کہ یہ شرک میں کیسے مبتلا ہو جائے، یہ گناہوں میں کیسے مبتلا ہو جائے۔ وندنا کا مطلب ہوتا ہے پوجا کرنا۔ بھارت ماتا تمہاری ہوگی، بھارت ہندوستان کی ہم زندہ باد کہہ سکتے ہیں، ہندوستان ہم زندہ باد کہہ سکتے ہیں، لیکن بھارت کو ماتا نہیں کہا جاتا۔ ہم کسی کو ماتا کیوں کہیں بھائی؟ جو ماں ہوتی ہے اس کو تو ماں کہا جاتا ہے نا۔ یہ دھرتی ہے، زمین ہے، لیکن دھرتی کو ماتا، تمہارے دماغ میں پتہ نہیں کیا خناس بھرا ہوا ہے۔ کبھی گائے کو ماتا بنا دیتے ہو، کبھی دھرتی کو ماتا بنا دیتے ہو، کبھی درختوں کی پوجا کرنے لگتے ہو، کبھی جانوروں کی پوجا کرنے لگتے ہو، کبھی پتھروں کی پوجا کرنے لگتے ہو۔ اور جو تم کرتے ہو تو تم سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں جس کی پوجا کرنی ہے، جس کو ماں بنانا ہے اس کو ماں بناؤ، جس کو باپ بنانا ہے اس کو باپ بناؤ، لیکن مسلمانوں کے مذہب میں دخل اندازی ہرگز مت کرو۔ مسلمانوں کو کیا پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، کس بات کا اقرار اپنی زبان سے کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں مسلمانوں کے دھارمک کتاب کے اندر، مسلمانوں کے قرآن کے اندر، مسلمانوں کے احادیث کے اندر موجود ہے۔ مسلمان تمہاری رائے کا محتاج نہیں ہے، مسلمان تمہاری بتائی ہوئے باتوں کا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ ارے اسلام تو ایسا مذہب ہے، اسلام تو ایسا دھرم ہے جس نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلا دیا ہے کہ سر کے بال کو کس طرح کاٹنا ہے، کنگھی کیسا کرنا ہے۔ بتاؤ ایسا کسی مذہب میں بتلایا جاتا ہے؟ ہاتھ کے ناخن کیسے کاٹے جاتے ہیں، ناخن پاؤں کے کیسے کاٹے جاتے ہیں؟ ارے یہ تو دور کی بات، ہمارے اسلام دھرم میں تو تمہیں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں۔ کپڑا پہننے تک کی دعا ہے، سفر تک کی دعا ہے۔ اسلام کے اندر کھانے پینے سے لے کر کے بیت الخلاء جانے تک کی دعا ہے۔ جس اسلام نے بیت الخلاء جانے کے لیے، ٹوائلٹ جانے تک کے لیے طریقہ بتلایا ہو، کیا وہ اسلام تمہارے اس وندے ماترم کے بارے میں نہیں بتلایا ہوگا؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ ہر لمحے کے بارے میں، ہر الفاظ کے بارے میں مسلمانوں کو گائیڈ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی دھارمک کتاب ایسی ہے جس کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے موت تک کے لیے اسے زندگی کیسے گزارنی ہے، سارا کچھ آئیڈیا وہاں موجود ہے۔ انسان کی پیدائش تو بہت دور کی بات، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے اس دنیا میں کیا کیا ہوا اور کیا کیا ہونے والا ہے، تم جیسے فتنے باز کتنے پیدا ہونے والے ہیں، سب کی ڈیٹیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تمہارے رائے کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر اپنی بنائی ہوئی من گھڑت باتوں کو تھوپنا بند کرو۔ تمہاری دکانیں مسلمانوں کے نام پہ چل رہی ہے نا، مجھے معلوم ہے تمہارے خوراک کا انتظام ہفتوں مہینوں بھر اب اسی ٹاپک پہ ہونے والا ہے، اس لیے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ وندے ماترم مسلمان کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر اتنی بات سے بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تو پھر تمہیں علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ اپنے دماغ کا، اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے پورے جسم کا تم MRI کراؤ، تمہیں علاج کی ضرورت ہے جسے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔